بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ لیکچر حفاظت و تدوین قرآن مجید، اس سلسلے میں حفاظت و تدوین قرآن مجید اس کے 3 ادوار ہیں۔ اس میں پہلا دور تدوین قرآن مجید دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں ہم اس سے پہلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حفاظت و تدوین قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تدوین قرآن مجید دور صدیقی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے دور میں قرآن مجید کو کیسے محفوظ کیا گیا اور کون کون سے طریقوں سے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ تدوین قرآن مجید کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وہ واقعات تھے، کیا حالات تھے کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو ان کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ ہے جنگ یمامہ کا۔ جنگ یمامہ یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی۔ مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یمامہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، تو اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے خط بھی لکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اور آپ رسالت کے اندر شریک ہیں، آدھی دنیا کے آپ رسول ہیں، آدھی دنیا کا میں رسول ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا انت کذاب انا محمد الرسول اللہ، فرمایا تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اس کے سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر تیار فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اختتام کے قریب تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف فرما گئے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا تھا اسی کو آگے لے کے گئے۔ تو حضرت اسامہ کی قیادت میں جو لشکر تیار ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے یمامہ کی طرف یہ لشکر بھیجا، اور 70,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ شروع میں مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا، پھر کمک بھیجی گئی حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی قیادت کے اندر، پھر تیسری مرتبہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت کے اندر لشکر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو جب یہ جنگ یمامہ ہوئی تو اس کے اندر مسلمانوں کو فتح تو ہو گئی، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن دوسری طرف جو نقصان ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کے صحابہ کرام میں سے 1200 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، اور یہ ایک ایسی تعداد کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی جنگ کے اندر بھی اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید نہیں ہوئی ساری زندگی کے اندر۔ تو یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مسلمانوں کا نقصان تھا کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور دوسری چیز یہ کہ ان 1200 میں سے 700 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کے بڑے قاری تھے، اور ان میں سے 70 صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کا کوئی قاری پیچھے موجود ہی نہیں تھا۔ تو جس وقت یہ جنگ ہوئی، صحابہ کرام شہید ہوئے، حفاظ کرام اور قرآن دان جن کے پاس قرآن لکھ کر محفوظ کیا ہوا تھا جنہوں نے، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضرت اگر اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے جو قرآن مجید کے حفاظ ہیں، قرآن مجید جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے، قرہ حضرات ہیں، تو پھر ہمیں تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید لکھ کر محفوظ کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو پھر وہ اس بات پر ایگری ہو گئے، متفق ہو گئے، پھر باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی
تدوین کا کام شروع ہوا اور تدوین قرآن مجید کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ زید، آپ وہ صحابی ہیں کہ جو کاتبین وحی میں سے تھے۔ پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کاتبین وحی کتنے تھے، کون کون تھے، ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے، نوجوان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کی صداقت پہ، آپ کی امانت پہ اور آپ کی سچائی پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں ہے کہ جس پر ہم آپ پر شک کر سکیں۔ ہمیں آپ کی صداقت پہ بھی یقین ہے، ہمیں آپ کی امانت پہ بھی یقین ہے، ہمیں آپ کی ذہانت پہ بھی یقین ہے۔ اس لیے ہم آپ کا یہ مطلب کہ آپ کو مقرر کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ یہ کام لگا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھ کر آپ نے محفوظ کرنا ہے، تدوین کرنی ہے قرآن مجید کی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کرنا یہ ایک ایسا مشکل کام تھا، کہتے کہ اگر اس کے بدل مجھے احد پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو شاید کہ وہ میرے لیے آسان ہوتا۔ اس سے بھی مشکل کام تھا قرآن مجید کی تدوین کا کام کرنا۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا اور ان کے ساتھ جمیع صحابہ کرام میں سے جو بڑے بڑے قرآن مجید کے قاری تھے ان کو ساتھ لگا کے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کو مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر تدوین قرآن مجید کے لیے انتظام کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینہ شریف کے اندر اعلان فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں پہلے لیکچر کے اندر کہ قرآن مجید کس چیز پر لکھا گیا تھا آپ سلم کے دور میں، ساری بات۔ تو فرمایا کہ سب لوگ قرآن مجید جن کے پاس جتنا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ لے کے آئیں، اور ایک اصول اور قانون بنایا گیا۔ فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہ لکھی جائے جو صرف ایک نسخے کے اندر موجود ہو، بلکہ یہ اصول بنایا، فرمایا کہ کوئی بھی آیت جب تک قرآن مجید کے دو نسخوں کے اندر موجود نہیں، نسخہ مین کہ دو ایسے آدمی قرآن مجید کو آیت کو لے کے آئیں جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے، ایک آدمی بھی وہی آیت لے کے آئے، دوسری آدمی بھی وہی آیت لے کے آئے، تب اس کو لکھا جائے۔ اور یہ صحابہ کرام جو لکھنے والے کاتبین وہی تھے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مامور فرمایا تھا، مطلب کہ وحی کو لکھنے پر، قرآن مجید کو لکھنے پر، تو وہ تو اتنے 42 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، تو ہر صحابہ کے پاس ایک ایک آیت متعدد بار لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے انتظام کو اس قدر مضبوط کیا تھا، ہاں سوائے ایک آیت کے کہ وہ جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اور وہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت صرف حضرت خزیمہ لے کے آئے اس وقت۔ تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضرت خزیمہ صرف یہ آیت لائیں اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ایک خزیمہ جو آیت لے آیا ہے اس کو لکھ لیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا خزیمہ وہ صحابی ہے میرا کہ جس معاملے میں یہ گواہی دے دے تو اس ایک کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس لیے حضرت خزیمہ کی آیت کو فرمایا وہ ایک لے کے آئے، سورۃ توبہ کی آخری آیت تو وہ اسی طرح لکھ لی گئی۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ کوئی لین دین کیا، کوئی معاملہ کیا، مدینہ شریف سے باہر اس سے کچھ خریدا، گھوڑا تھا یا کوئی اور جانور تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کا میرا یہ سودا مکمل ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم میں آ کے آپ سے یہ لے لوں گا، آپ کی قیمت چکا دوں گا، یہ لے جاؤں گا۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وہ لینے کے لیے گئے تو حضرت خزیمہ ساتھ تھے۔
جب وہاں گئے یہودی سے کہا جی میری چیز دیں میں آپ کو اپنی قیمت ادا کرتا ہوں. یہودی نے کہا جی آپ نے تو میرے ساتھ یہ سودا کیا ہی نہیں ہے, آپ اور میری بے شرا یہ خرید و فروخت کا سودا ہوا ہی نہیں, لہٰذا میں نہیں دیتا آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, میں نہیں غلط کہہ رہا, بلکہ آپ اور میرا سودا ہوا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ پیش کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں, صرف آپ اور میں تھے. حضرت خزیمہ ساتھ کھڑے تھے. فوراً بولے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے. آپ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو اس وقت تھا ہی نہیں. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آپ کی زبان مقدس پہ یقین کامل ہے کہ ساری کائنات کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی زبان سے ہم نے نہ کبھی جھوٹ سنا ہے اور نہ ہم اس بات پر ذرہ برابر بھی شک کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ہوگا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ میرا خزیمہ وہ صحابی ہے, فرمایا جو کسی معاملے میں ایک گواہی دے دے تو اس ایک کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہوگی. تو اس لیے پھر جو ہے حضرت خزیمہ جو آیت لے آئے تو اس ایک آیت کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر کر کے اس کو قرآن مجید میں لکھ دیا گیا. اس کے بعد نسخہ کی تیاری کیسے ہوئی, تو یہ صحابہ کرام لاتے رہے اور لا کے قرآن مجید کو لکھا جاتا رہا اور قرآن مجید لکھ کر اس معاملے کے اندر کم و بیش 1 سال کا عرصہ لگا. 1 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کو لکھ کر یہ محفوظ کیا گیا, اور جس وقت یہ لکھا گیا مکمل نسخہ قرآن مجید کا تیار ہو گیا تو اس کو مصحف کا نام دیا گیا. اور پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ ہو گیا, ان کے پاس پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چلا گیا, اور پھر ان کی شہادت کے بعد یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں, پھر یہ ان کی تحویل میں چلا گیا. تو یہ نسخہ جسے مصحف نام دیا گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر, دور خلافت کے اندر قرآن مجید کا یہ دوسرا دور تھا تدوین کا, اور اس دوسرے دور کے اندر قرآن مجید کو اس طرح لکھ کر ایک مصحف تیار کیا گیا اور اس کو قرآن مجید کو اس طرح سے محفوظ کر لیا گیا. تو قرآن مجید کی تدوین کے 3 ادوار, پہلا دور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ پڑھ چکے ہیں, دوسرا دور دور صدیقی یعنی قرآن مجید کا دوسرا دور تدوین کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اس میں کیا کیا باتیں تھیں, کس طریقے سے نسخے کی تیاری کی گئی, کیوں ضرورت پیش آئی, کس نے تجویز دی, اور پھر کمیٹی بنی تو اس کا سربراہ حضرت زید بن ثابت کو مقرر کیا گیا اور انتظام کیا گیا, اور پھر نسخے کی تیاری کی گئی. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا. وسلام.